بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بڑا اہم سبجیکٹ، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اس کا ذکر ضرور کروں۔ 3 علامتیں جو اکثر اوقات لوگوں کو بیماری کی صورت میں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور یہ 3 علامتیں کیا کیا ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان کو ہم انگلش میں جو ورڈ کرتے ہیں اس کا میں اردو ترجمہ بھی کروں گا تاکہ عام لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو، اور انشاءاللہ ڈاکٹرز بھی اس کو سمجھ سکیں۔ سنکپی ہم اس نوعیت کی بے ہوشی کو کہتے ہیں، سنکوپ یا سنکپی، جس میں ایک دم سے وقتی طور پہ انسان ایک دم سے انوائرمنٹ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوا، چند سیکنڈ بے ہوش ہوا اور بالکل پھر ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس کو سنکپی یا وقتی بے ہوشی، اس کو یاد رکھیے۔ دوسری چیز کیا کہلاتی ہے؟ ورٹائگو یا ڈیزینس۔ وہ ورٹائگو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے آس پاس کا ایریا یا انوائرمنٹ ایسے گھوم رہا ہے، یا آپ کو اپنا آپ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایسے چکرا رہا ہے، اور آپ چل رہے ہیں تو کبھی ادھر کو گھر رہے ہیں یا ادھر کو گھر رہے ہیں، یا زمین سے اٹھ کے اوپر ہونا چاہ رہے ہیں تو ایک دم سے چیزیں گھوم رہی ہیں۔ اس کیفیت میں آپ کو بے ہوشی نہیں ہوتی، آپ کا صرف ایک گھومنے کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ چیزیں گھوم رہی ہیں، آپ مکمل ہوش میں ہوتے ہیں، اور بس صرف آپ کو موومنٹ میں یا چلنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے چیزیں گھوم رہی ہیں۔ تیسری چیز جسے ہم فالج کہتے ہیں یا سٹروک کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بے ہوشی سے پہلے ایک تو ایسا فالج ہوتا ہے جس میں کوئی بہت بڑے نوعیت کا برین ہیمریج ہو گیا ایک دم سے آپ بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور پھر ہوش ہی نہیں آ رہا۔ میں نے سنکپی بتائی تھی، وہ والی چیز ہے جس میں آپ بے ہوش تو ہوئے لیکن پھر آپ کو کمپلیٹ ہوش چند سیکنڈ اور منٹوں میں آ جاتا ہے۔ ورٹائگو کیا ہو گیا؟ چکر آنا جس پہ چیزیں گھوم رہی ہیں۔ اور تیسری چیز فالج یا سٹروک کیا ہے؟ اس نوعیت کی بے ہوشی یا کمزوری جس سے پہلے آپ کو کچھ ایسا احساس ہونا شروع ہوگا کہ آپ کے کسی ایک حصے پہ دوسرے حصے کے مقابلے میں کمزوری آ رہی ہے، یا آپ سے بولا نہیں جا رہا، یا آپ کی آنکھ ایسے تھے، یعنی کوئی ایسا لگے گا کہ کچھ ایسی کیفیات ہو گئی ہیں جو آپ کے جسم جیسے ایک اللہ نے بالکل ایک آئینہ رکھا ہے، سیمیٹری ہے، آدھا ادھر تو آدھا ادھر، ہر چیز درمیان سے انسان اپنے آپ کو کاٹے تو بالکل آدھا ایک ہوگا اور آدھا ایسا ہوگا۔ تو کیا ہوگا کہ اس آدھے میں آپ اپنے آپ کو جج کریں گے تو ایک حصے پہ کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہے اور ایک حصے پہ کم ہو رہی ہے۔ اس نوعیت کی چیز ہونے جا رہی ہو، یا بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو، یا ایسا چکر ہے جو وقتی والا ہے، تو یہ سٹروک یا فالج کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں فرق کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ ہیں، ان تینوں کے پیچھے جو وجہ ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اور یہ ذکر کرنے کا باعث کیا بنا؟ اتفاق سے آج صبح مجھے تھوڑی سی پری سنکپی ہوئی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے صبح کوئی پانی نہیں پیا، رات کو کھانا نہیں کھایا، بہت ارلی شام میں کھا لیا تھا، اور میں جسٹ بستر سے اٹھتے ہی ایکسرسائز پہ چلا گیا۔ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آپ کو آ رہا ہے، اور اس ایکسرسائز میں میں نے بہت ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز کرنی شروع کی، تو تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ میں بالکل اسٹریسڈ آؤٹ ہو رہا ہوں، کہ آنکھوں کے ایسے وہ جیسے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے نا، ایک دم سے آپ چیزیں دھندلا رہی ہیں اور آپ یوں گرنے والے ہیں۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے آج کیا گڑبڑ کی ہے۔ میں کھڑے کی پوزیشن سے فوراً بیٹھا اور لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد میں نے اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر کیا۔ اتفاق سے میں ایک جم میں سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام SOPs کے ساتھ تھا، تو وہ جو جم کا بیچارہ وہ جو ہمارا ٹرینر ہے تو اس کو بھی فوراً اندازہ ہو گیا، اس نے پھر نمک والی چیزیں مجھے دیں، میں نے وہ لیں پیں، اور ماشاءاللہ 15-20 منٹ میں بالکل سیٹل ہو گیا۔
تو یہ صرف بتانے کا مقصد آج چونکہ ایک ایکسپیرینس ہوا تھا، میں نے کہا اس کو آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ آج کل یہ جسم میں پانی اور نمکیات کی وجہ سے پوسچرل ہائپوٹینشن یا ہائپوولیمیا کی وجہ سے آپ بہت زیادہ دیر کوئی ایسا کام کریں گے، اسپیشلی دوپہر میں حبس کی صورت میں پسینہ نکلے جا رہا ہے، آپ پانی پی نہیں پا رہے ہیں، اور فرد ایک کام سے دوسرے کام سے تیسرے کام، خواتین کے لیے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کچن میں مستقل کام کر رہی ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو ہلکی سی یہ پری سنکپی یا سنکپی والا سٹیٹ آ جائے، وہ والی کیفیت جس میں انسان وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بے ہوشی والی فیل کرے گا، تو فوراً جج کر لیں کہ وہ کچھ ہو رہا ہے، فوراً اس جگہ سے نکلیں، ہوادار اس میں آ جائیں، لیٹ جائیں۔ ویسے تو آئیڈیل ایسا ہونے نہ پائے، کوئی بھی کام اس حبس میں گرمی میں 10-15 منٹ سے زیادہ دیر آپ نہ کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں، آرام کریں، ہوا لیں، جسم کا ٹیمپریچر برابر کریں، تھوڑا پانی پئیں اور پھر نکلیں۔ لیکن میں نے کہا اس کے ساتھ ہم ان تینوں چیزوں کو بھی سمجھ لیں، سنکپی وقتی بے ہوشی جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، اور اس کی اور بھی بہت سی وجہیں ہیں، وہ ابھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وٹائگو وہ والے چکر ہیں جن کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، وہ جسم کے بیلنس سے تعلق ہوتا ہے، اور ان تمام علامتوں کو جج کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کو بتانے کے لیے۔ اور تیسری چیز میں نے سٹروک ذکر کی تھی، فالج کی، جس میں کیا ہوتا ہے جسم کے کسی ایک حصے پہ کمزوری آ رہی ہے، ایک پہ نہیں آ رہی ہے، یعنی اے سیمیٹریکل کوئی ایشو شروع ہو رہا ہے تو وہ پھر فالج والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ تمام لوگوں کا سننے کا، اس بات کو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔